أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے اور اہل ساگر کے لیے آج کا یہ دن تاریخ میں سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا، کیونکہ آج ساگر میں جمعیت کی ایک مسجد، جس کو صرف اہل ساگر ہی انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ اطراف و اکناف کے لوگ بھی اس بات کے خواہاں تھے کہ مسجد بن جائے۔ بڑی مشکلوں، بڑی پریشانیوں، کد و کاوشوں، محنتوں، دعاؤں کے بعد الحمدللہ آج ہم ساگر کی جمعیت کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جن لوگوں نے، چاہے وہ ذمہ داران ہوں، چاہے یہاں کے لوکل افراد ہوں یا اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ ہوں، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں کسی بھی انداز سے تعاون کیا ہے، ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں نے اپنا روپیہ، پیسہ، وقت اور اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ان کے لیے ایک محل تعمیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ایک کام کرنا باقی رہ گیا ہے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، اور ایک کام جو کرنا باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کم سے کم ایک مسجد بنا کر اس دنیا سے چلے جائیے۔ ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ ہم مسجد بنا سکیں، اگر ہے تو ضرور کیجئے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم ایک اینٹ کا پیسہ دے دیجئے تاکہ وہ اینٹ مسجد کی دیوار پر لگی رہے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے صدقہ جاریہ کا میٹر گھومتا رہے اور اللہ کے پاس اس حالت میں ملیں، رب پوچھے کیا لے کے آیا ہے تو آپ یہ کہہ سکیں اے اللہ میری طاقت نہیں تھی، میں مسجد تو نہیں بنایا لیکن مسجد بنانے میں میں نے ایک اینٹ لگا دی ہے، اب تیری مرضی ہے، تو میرا رب ہے، اب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور میں تیری رحمت سے با امید بھی ہوں
کہ میں نے مخلص ہو کر اس اینٹ کو مسجد کی دیوار میں لگایا تھا، اے اللہ اس کو قبول کرتے ہوئے تیری رضامندی کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کے کوئی کام اگر ہم کریں گے تو یاد رکھیے ہمارے لیے یہی چیزیں صدقہ جاریہ ہوں گی۔ اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا، حافظ نہیں بنایا، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم جو دے رہے ہیں، ہمیں امید نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعا کرے گی، کوئی امید نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، مستثنا ہے۔ تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دین کا کچھ ایسا کام کر جائیے جو رہتی دنیا تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ساگر کو اور جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے اور جس انداز سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے بدلے میں ان کو آخرت میں جنت میں گھر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وضو اور اس کی فضیلت اور اس کے کچھ فائدے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو عبادت کرنے کے لیے پاکی، صفائی اور ستھرائی کا یعنی طہارت کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت ہوتی ہے ظاہری اور دوسری طہارت ہوتی ہے باطنی۔ باطنی طہارت کیا ہے کہ ہمارا دل ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور ریاکاری سے، شہرت سے پاک و صاف ہو اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف ہو، تب ہم اپنے دل کی صفائی کے ساتھ مسجد میں آئیں۔ لیکن مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں بدن کا پاک و صاف یعنی ظاہری پاکی اور صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے نماز کے لیے وضو کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نماز سے پہلے ظاہری طہارت کا بھی حکم دیا ہے، اور یہاں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے۔ اور میں وضو کا طریقہ تو آپ کو نہیں سکھا پاؤں گا، وقت کم ہے، لیکن وضو الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتے ہیں تو اپنے مسجد کے امام سے وضو کا طریقہ سیکھیے۔ ویسے بھی اب لوگ رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری جو ہے سنت کے اندر بدعات داخل ہو رہی ہیں، تو لوگوں نے وضو کے اندر بھی بہت ساری ایسی نام نہاد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں داخل کی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے یہ دیکھیے کہ ہر معاملے کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو وضو پاکی اور صفائی کے لیے ہے، ایک تو ہمارا باطن پاک و صاف ہو اور دوسرا ہمارا ظاہر بھی پاک و صاف ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 222 میں فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب پاک و صاف رہنے والے کون ہیں اور جو ناپاک رہنے والے کون ہیں؟ اگر ظاہری پاکی صفائی کی بات کریں گے تو جو نمازی ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ پاک و صاف رہتا ہے، کیونکہ وہ 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کا اہتمام کرتا ہے۔ کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی 6 مرتبہ، کبھی 7 مرتبہ، کبھی 8 مرتبہ وہ وضو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک و صاف رہتا ہے۔ لیکن ہماری پاکی صفائی کے اندر کچھ گندی چیز بھی مکس ہو جاتی ہے،
جس کو آپ بیڑی کہہ لیں، جس کو آپ سگریٹ کہہ لیں، جس کو آپ گٹکا کہہ لیں، جس کو آپ پان کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، یہ صفائی کے اندر، یہ پاکی اور صفائی کے اندر یہ گندگی والی چیز سے ہم کو بچنا ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو ہماری زبان بھی پاک و صاف ہو، ہمارے دانت بھی پاک و صاف ہو، ہماری جو سانسیں نکلتی ہیں وہ بھی پاک و صاف ہو. جب ہم پاک و صاف دل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاک و صاف جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاک و صاف پورے کے پورے بدن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور عبادت کے لیے جب ہم کھڑے رہیں گے تو اخلاص اور للہیت خود بخود آئے گی، اور تب جا کر کے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا. تو اس لیے ظاہری اور باطنی پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. لیکن آئیے وضو کے تعلق سے کچھ احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کی مفصل تشریح یا پھر اس کے مسائل وغیرہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. وضو کی فضیلت اور اس کے فائدے پر کچھ باتیں میں پیش کرتا چلوں. اسلام کے اندر جہاں طہارت کا حکم ہے تو وہی نماز کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ وضو کریں. جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی یعنی چابی، نماز کی چابی طہارت ہے، اور طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر اس سے آگے بڑھیں گے، دوسری حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور اس آدمی کا وضو ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے. وضو کے بغیر نماز نہیں، اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں. یعنی اگر آپ نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو وضو نہیں ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی آپ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے بسم اللہ کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں، صرف بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. اب لوگ اعتراض کر سکتے ہیں ارے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ہم کو کیا مشکل ہے؟ یہ بات نبی کو معلوم نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ بات نبی کو معلوم نہیں تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ جو آپ آ کر کے کہا 1400 سال کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کہا اتنا کرو تو اتنا نہیں کرنا ہے. اگر ہم اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے صرف بسم اللہ کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہم کو دیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے ہم کو رکنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لینا ہے، اور جس سے منع کیے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو وضو کے پانی سے جب ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ پانی کے ذریعے سے جھڑ جاتے ہیں. اور اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے دھونے کی وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب ہم پیر دھوتے ہیں تو پیر کے ذریعے سے جو ہمارے سے گناہ ہوئے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہاں ایک چیز غور کرنے والی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کم سے کم پانی میں ہم کو وضو کرنا ہے. یہاں تک ایک روایت یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یا چہرے سے پانی کا ایک جو آخری قطرہ گرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے ہم جو وضو کرتے ہیں
وہ پانی قطرے کے طور پر ٹپکتا نہیں ہے بلکہ پانی بہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جو وضو کرتے ہیں پانی ٹپکتا نہیں ہے، پانی بہتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک لوٹے میں وضو ہو جاتا تھا، اب نل چالو کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، پانی نہ ہمارا ہے نہ اور کسی کا ہے، مسجد کا ہے. بول رہے مسجد کے اندر جتنا مرضی پانی بہا دو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. نہیں، یہ سراسر غلط ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بڑے ہی مختصر پانی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. آج ہم چاہے آپ مانے یا نہ مانے ایک لوٹے میں وضو ہوتا تھا. آج ہمارا جو وضو ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں غسل ہو جاتا تھا. اگر آپ کہیں گے مولانا ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے پانی کا بھی حساب و کتاب دینا ہے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس پانی پر کتنا خرچ آتا ہے، ہم نل کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بور اتارنا پڑتا ہے، الیکٹرک اس پہ خرچ ہوتا ہے، نل پہ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اور ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے نل کھول کے بیٹھتے ہیں اور وہ پانی جو ہے پورا کا پورا نالے میں بہہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پانی میں آپ نے وضو کیا تو ہم کو بھی کم سے کم پانی میں وضو کرنا ہے. چوتھی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وضو کرنے کے بعد کتنی رکعت نماز پڑھنے سے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے سے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے. صحیح طریقے سے وضو کرنا، بنا سما کر وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل اطمینان کے ساتھ وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چلائیں، چہرہ دھوئیں، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو دھوئیں مسح کرتے ہوئے. یہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، جلد بازی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی بنا سما کر وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے الا وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دیکھیے جنت کتنی آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں کو جہنم میں جانے کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی جہنم سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں فری میں پانی بھی مل رہا ہے، فری میں مسجد مل رہی ہے، فری میں 2 رکعت نماز ہو رہی ہے. اور اگر صحیح اخلاص نیت کے ساتھ اگر ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہاں داخل کر رہا ہے؟ کہاں؟ تو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں. تو یہ ارادے کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وضو میں رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی وضو کریں گے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اب آگے حدیثیں آ رہی ہیں. اب دیکھیے جو آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بلال تمہارا دن اور رات میں کوئی ایسا عمل ہے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے. تم میرے سے آگے جنت میں جا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں. جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو پھر میں دوبارہ وضو کرتا ہوں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز کی پڑھ لیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی لیے تو تم مجھ سے پہلے مجھ سے آگے جنت میں جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مقام گھٹ رہا ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور ظاہر ہے یہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے.
تو ظاہر ہے کہ ہم کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے. ایک معاملے سے اس میں ترغیب بھی ہے اپنی امت کے لیے. اگر آپ لوگ بھی 2 رکعت جو ہے سب سے پہلے وضو کریں گے, بنا سنوار کر وضو کریں گے, اور جب بھی وضو کرتے ہیں تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی جنت میں جانے والے اعمال کر کے جنت میں جانے والوں کی فہرست میں جمع ہو سکتے ہیں. یہ تو تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز ہے نا, لیکن مسجد میں بیٹھنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ہے. وہ کون سی ہے؟ تحیۃ المسجد. اور بہت کم لوگ اس کے پابند ہیں, بہت کم لوگ اس کے پابند. اگر میں کہوں کہ کتنے لوگ پڑھ کر کے بیٹھے ہیں, اکا دکا کسی کا ہاتھ اٹھے گا. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, مانا کہ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی سنتوں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے. اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب بھی مسجد میں آئیں, وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے, یا اور بات ہے کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو تب بھی ہم کیا کریں گے, 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں گے. کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو, پھر اس کے بعد بیٹھو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنے کی تاکید کرنے کے لیے اپنے خطبے کو روکا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. 6 حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بستر پر جائے تو کیا کرے. دیکھیے, سونے کے بھی کچھ آداب ہیں, سونے کی بھی کچھ دعائیں ہیں. سونے سے پہلے ویسے تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا ہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. ہاتھ ہتھیلیوں کو پھیلانا ہے, اس پہ تھتکارنا ہے, پھر اس کے بعد اپنے جسم پر مرنا ہے. دائیں طرف داہنے کروٹ لیٹ کر کے جو ہے داہنے طرف سونا ہے, اور اپنے ہاتھ کی, سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے سونا ہے. اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنی ہے, سونے سے پہلے آمن الرسول کی بھی تلاوت کرنی ہے, سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کی بھی تلاوت کرنی ہے. یہ پوری کی پوری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیثوں کی اور الگ الگ جو ہے قرآنی آیتوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے. تقریباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے 12 ایسی چیزیں بتلائی ہیں کہ سونے سے پہلے ان اعمال کو کرنا چاہیے. لیکن ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے, اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد داہنے کروٹ لیٹ جاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے, اگر اسی رات اس کی موت بھی ہو گئی تو وہ فطرت پر مرے گا, دین اسلام پر مرے گا, دین اسلام پر مرے گا. اب یہ جو دین اسلام پر مرنے والی جو پہلی بات تو ہے کہ وضو کریں گے, داہنے کروٹ لیٹیں گے, اور تیسرے نمبر پر یہ دعا پڑھیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اگر یہ دعا ہم پڑھ کر سو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مرتا ہے تو فطرت پر مرتا ہے, دین اسلام پر مرتا ہے. تو دیکھیے وضو کر کے سونے کے یہ فائدے ہیں. لیکن آئیے ایک اور حدیث, اور بڑی پیاری حدیث ہے, پہلے ہی ارادی کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر بھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. جو نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچانا ہے. لیکن دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہے. آج کل لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ سوتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں, نیند نہیں آتی, 3-3 4-4 گھنٹے بستر پہ 11 بجے جاتے ہیں, آنکھ 3 بجے لگتی ہے. انسان جو ہے کبھی ہم لوگوں کو چھت دیکھنا پڑتا ہے, کبھی دن میں ہی تارے نظر آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. لوگ بڑے بے چین ہیں اور نیند کی گولیاں کھانے کے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں. آئیے ایک نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر عمل کر لیجئے اور دیکھیے کتنے فائدے ہیں. اور یہ
السلسلۃ الصحیحہ کی صحیح روایت ہے، حسن صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بات طاہرا، اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے، بات فی شعارہ ملکن، اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ سوتا ہے، لا یستیقظ ساعۃ من اللیل، یہاں تک کہ جب ہم رات میں کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت فرما کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رات میں سونے سے پہلے بھئی آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ کہیں بریانی زیادہ تو نہیں ہوئی؟ جاگ رہے ہیں ایک دم؟ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے سونا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی کہ ہمارے ساتھ فرشتہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے 3 کام کیا کرو، بسم اللہ کہتے ہوئے دروازہ بند کرو، بسم اللہ کہہ کے چراغ بند کرو، بسم اللہ کہتے ہوئے اگر کوئی ہانڈی کھلی ہے تو اس کے اوپر ڈھکن بسم اللہ، کیونکہ بغیر بسم اللہ کے جب ہم دروازہ بند کرتے ہیں شیطان کہتا ہے یہاں کھانے کو بھی ملے گا، یہاں سونے کو بھی ملے گا۔ اب وضو کر کے سوئیں گے تو فرشتہ رہے گا، اور بغیر بسم اللہ کے سوئیں گے تو کون چاہیے آپ کو؟ باقی آپ کا اختیار ہے اور آپ پورے آزاد ہیں، ہم آپ کو پابند نہیں بنا سکتے، لیکن جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ 8ویں حدیث، اور یہ حدیث بھی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی وضو کو بڑے پیارے انداز سے کرتا ہے، بنا سنوار کر وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی وضو کے بعد کی دعا۔ اور یہ بات یاد رکھیں صرف اتنی ہی دعا نہیں ہے، اچھا ہم لوگ 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ پہلی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ جو پہلی دعا اشہدو کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسری دعا سنن ترمذی کے حوالے سے ہے۔ جب دونوں دعاؤں کو جوڑتے ہیں تو ایک دعا بنتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ دونوں ایک ہی حدیث کے ہیں، دونوں دعائیں الگ الگ احادیث کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ دعا پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں جنت کے تو 8 دروازے ہیں تو جہنم کے کتنے ہوں گے؟ جی 7، پکی بات ہے۔ اب ذرا سوچیں یہاں پہ جنت کے 8 ہیں جہنم کے 7 ہیں، آخر کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ کا عذاب چھوٹا ہے۔ اب اس آدمی کی مرضی ہے چاہے جنت کو حاصل کرے یا پھر نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو جو باتیں ہم نے کہی سنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔